اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ کثرت سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مناسب نہیں ہے۔ کثرت سوال سے تنگی اور دقت پیدا ہوتی ہے، اور عام طور پر زیادہ سوال وہی لوگ کرتے ہیں جن کا عمل کا ارادہ نہیں ہوتا۔ اگر آدمی کا عمل کا ارادہ ہو تو پھر اس کو زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ اس کی بہترین مثال جو خود قرآن پاک میں منقول ہے، بنی اسرائیل کی ہے کہ ان کے زمانے میں ایک قتل ہو گیا تھا اور قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتایا کہ اگر ایک گائے ذبح کی جائے اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو لگایا جائے تو یہ زندہ ہو کر بتا دے گا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا ہے۔ اگر عمل کا ارادہ ہوتا تو کسی بھی گائے کو ذبح کرتے، اس کے جسم کا کوئی سا بھی حصہ اس کو لگا دیتے تو یہ زندہ ہو کر بتا دیتا اور معاملہ حل ہو جاتا۔ لیکن چونکہ عمل کا ارادہ نہیں تھا، اس لیے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کیے، اور پھر جب سوالات کیے جاتے ہیں نتیجے میں تنگی سے تنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلے عام گائے تھی، پھر اس کا رنگ بیان کر دیا گیا تو باقی رنگوں کی ساری گائے ظاہر ہے کہ اس سے نکل گئی، دقت پیدا ہو گئی۔ عمر کے حساب سے بتایا تو اس سے بڑی اور چھوٹی عمر کی ساری گائے نکل گئی اور زیادہ دقت پیدا ہو گئی۔ تو دقت پیدا ہوتے ہوتے ایسی گائے کی نشاندہی کی گئی کہ جس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنا پڑا، اور تلاش کی جو مشقت سہنا پڑی وہ اس سے علیحدہ تھی۔ اسی طرح دوسری قوموں کے واقعات سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے، وہ بھی اپنے اپنے نبیوں سے سوالات کرتے تھے، عمل کا ارادہ ہوتا نہیں تھا تو مشکلات میں پڑ جاتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑ جاتا تھا۔ قوم صالح حضرت صالح علیہ السلام سے سوال کرتی رہی کہ ہم تب ایمان لائیں گے جب کہ چٹان میں سے ایک اونٹنی نکلے۔ بالکل بیہودہ سوال تھا، لیکن وہ اس پر مصر رہے، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ دکھانے کا فیصلہ کر لیا گیا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اعلان کیا کہ کل تم آ جانا، جس چٹان پر ہاتھ رکھو گے اسی چٹان کے اندر سے اللہ تعالیٰ اونٹنی پیدا کر دیں گے۔ چنانچہ قوم آ گئی اور آ کر ایک چٹان پہ ہاتھ رکھا، وہ چٹان پھٹی، اس کے اندر سے اونٹنی نکلی اور اس نے بچہ کو بھی جنم دیا۔ اور اب بھی اگر ایمان لانا ہوتا تو ظاہر ہے کہ اتنے سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا کچھ پوچھنے کی کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایمان لے آتے۔ لیکن ارادہ چونکہ ایمان لانے کا نہیں تھا، اس لیے ایمان پھر بھی نہ لائے اور اونٹنی کو بھی قتل کر دیا اور اس کو بھی نہ چھوڑا۔ نتیجے میں اللہ کا عذاب آ گیا جس سے تباہی اور بربادی اتری۔ تو سوالات زیادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا ہے۔ اور اس آیت کا خاص طور پر شان نزول جو واقعہ بنا ہے وہ یہ تھا کہ جب حج کا حکم نازل ہوا تو حضرت اقرع ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا ہر سال ہم پر حج فرض ہوا کرے گا؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تنبیہ فرمائی کہ اگر میں نعم کہہ دیتا، صرف ایک لفظ بولنا تھا، ایک لفظ بول دیتا تو پوری امت قیامت تک کتنی بڑی مشقت میں پڑ جاتی۔ اس لیے جب کوئی حکم نازل ہو تو اس حکم کے بارے میں سوالات کر کے اپنے اوپر پابندیاں عائد نہ کروایا کرو، اس حکم کو اپنی پوری وسعت کے ساتھ باقی رہنے دیا کرو۔ اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کا حکم دیا جاتا ہے
مطلقاً کوئی پابندی کوئی قید اس میں نہیں لگائی جاتی تو پھر زندگی میں ایک ہی دفعہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں ہمیں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود اور سلام پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، حج کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح درود شریف پڑھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور اس بات پر سارے ائمہ متفق ہیں کہ اگر زندگی میں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیا جائے تو فرض ادا ہو جاتا ہے۔ اب آپ پر درود پڑھنا، سلام پڑھنا امت مسلمہ کے لیے محبوب ترین عبادت ہے، اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا تقاضا بھی ہے، لیکن چونکہ یہاں پر کوئی مطلقاً حکم ہے، مطلق حکم تکرار کا تقاضا نہیں کرتا، ایک ہی دفعہ اس پر عمل کر لیا جائے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ حکم پورا کر دیا ہے۔ عام معاملات میں، عام حالات میں بھی والد یا استاذ یا کوئی بھی بڑا اپنے چھوٹے کو، متحد کو کہتا ہے مجھے پانی لا دو، تو اس کا مطلب یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ جائے اور جا کر پانی لا کر دے دے۔ اس میں یہ نہیں سمجھا جاتا کہ ہر روز لا کے دیا کرے یا وقفے وقفے سے لا کر دیتا رہے، اس چیز کا اس میں کہیں پر اشارہ کنایہ موجود نہیں ہے۔ تو جتنے بھی احکام ہوتے ہیں، چاہے اللہ کے ہوں، رسول کے ہوں، اگر اس میں تکرار کا باقاعدہ کسی اور وجہ سے تقاضا موجود نہ ہو تو حکم تکرار کا تقاضا نہیں کرتا۔ تو جب اللہ نے حج کا حکم دیا ہے، اس حکم کو اپنی حالت پر رہنے دیتے تو اس کا اپنا تقاضا یہ تھا کہ ایک دفعہ حج کر لیا جائے بس کافی ہے، اور جو تکرار آتا ہے وہ اور وجوہات کی بنیاد پر آتا ہے، اور یہاں پر وہ وجوہات موجود نہیں ہیں۔ تو صرف تمہارے پوچھنے سے اللہ کی طرف سے یا میری طرف سے صرف ایک لفظ نعم کا بول دیا جاتا تو کتنی بڑی مشقت بن جاتی اور پابندی عائد ہو جاتی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی منع فرمایا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے آیت بھی نازل فرمائی کہ خواہ سوالات نہ کیا کرو، خاص طور پر ایسے موقع پہ جب کہ نزول قرآن ہو رہا ہے۔ تو نزول قرآن کے موقع پر اگر اللہ تعالیٰ واقع میں ہی وہ پابندی لگا دیتے تو پھر مسئلہ کھڑا ہو جاتا۔ تو باقی سوالات جو مناسب ہیں ان کے کرنے کی کوئی ممانعت اور پابندی بھی نہیں تھی۔ چنانچہ ایک صحابیہ نے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میرے والد کے ذمہ حج تھا لیکن ان کی زندگی نے وفا نہیں کی، انتقال کر گئے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سمجھانے کے انداز میں پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تمہارے والد کے ذمہ قرض ہوتا تو کیا تمہارا حق بنتا تھا کہ تم اس قرض کو ادا کرو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں اللہ کے رسول، ظاہر ہے میری ذمہ داری تھی کہ میں اپنے والد کا قرض ادا کروں۔ تو آپ نے فرمایا کہ حج بھی ان کے ذمہ ایک قرض ہے، لہذا تم ادا کر سکتی ہو۔ تو انہوں نے پھر حج بدل اپنے والد کی طرف سے کیا اور ان کے اس فرض کی ادائیگی کی۔ تو سوالات جہاں کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر کیے بھی گئے ہیں اور آپ سے پوچھا بھی جاتا رہا ہے، اور قرآن پاک میں کل سوالات جن کا تذکرہ ہے وہ 13 ہیں، اور ان میں سے بھی اکثر وہ ہیں جو یہود نے کیے ہیں۔ مسلمانوں کی طرف سے پوچھے گئے سوالات بہت تھوڑے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے صحابہ سے زیادہ سمجھدار انسان میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم سوالات کرتے تھے۔ خاص طور پر آپ کے پاس رہنے والے صحابہ کرام تو بالکل مجلس میں خاموش بیٹھے رہتے تھے، ساکت بیٹھے رہتے تھے، اور صحابہ کرام خود کہتے ہیں کہ ہم بسا اوقات
کسی دیہاتی صحابی یا شخص کا انتظار کیا کرتے تھے کہ وہ آئیں اور آ کر آپ سے کچھ پوچھیں، اور ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ ہر وقت آپ کی مجلس میں رہتے نہیں تھے، کبھی کبھی آتے تھے، تو کبھی کبھی آنے والے کو بہرحال کچھ نہ کچھ پوچھنا ہی ہوتا ہے، اس لیے ان کے ذہنوں میں جو کوئی بات ہوتی تھی وہ پوچھ لیتے تھے۔ تو ہم یہ تمنا کیا کرتے تھے کہ کوئی آئیں اور آ کر کچھ پوچھیں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائیں، وگرنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور صحابہ اکرام کا پورا مجمع بھی بالکل ساکت بیٹھا ہوا ہے، اس طرح سے کہ سروں پر آ کر پرندے بیٹھ جاتے اور ان پرندوں کے دل میں کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا۔ اس انداز کا وہاں پر سکوت اور سکتہ طاری رہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس کا تقاضا بھی یہی تھا۔ تو بہرحال ہمیں یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، کہ تم ایسی چیزوں سے متعلق نہ پوچھا کرو کہ اگر تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائیں تو تسؤکم، تو تمہیں بوجھ محسوس ہوں، مشکل محسوس ہوں، بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، اور اگر تم سوالات کرو ایسے موقع پر جب کہ قرآن پاک اتارا جا رہا ہے، تُبْدَ لَكُمْ، تو وہ تمہارے سامنے پھر ظاہر کر دی جائیں گی، جب ظاہر کر دی گئیں تو مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ عَفَى اللَّهُ عَنْهَا، اس سے پہلے کہ معاملات اللہ نے معاف کر دیے ہیں۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بڑے تحمل والے ہیں۔